میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، استخارے کے فائدے کیا ہیں، استخارہ کسے کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، آپ توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یہ انسان کی خوش بختی ہے، اس کی نیک علامت ہے، اور اللہ رب العزت سے استخارہ نہ کرنا یہ اس کی بد نصیبی ہے، بد بختی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ہم کو تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم اس تاکید سے فرماتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی صورت اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب کسی کام میں فکر تردد ہو کہ کیا کریں یا نہ کریں، تو 2 رکعتیں نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ تو استخارہ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بغیر نماز کے بھی استخارہ ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ استخارے کا مطلب سمجھ لیجئے، استخارہ کہتے ہیں خیر کے، بھلائی کے چاہنے کو، طلب کرنے کو۔ جیسے آپ اللہ سے گویا کہ مانگتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے، اب اس سے پہلے استخارہ کرتے ہیں کہ اللہ یہاں پر جہاں رشتہ کریں یا نہ کریں، اس جگہ یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ سفر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یعنی اس سفر میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ سے اس خیر کو طلب کرنا کہ اللہ اگر اس معاملے میں خیر ہو تو وہ بھی ہمیں دکھلا دیجئے، وہ بھی ہمیں بتلا دیجئے اور ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر کا طلب کرنا۔ بہت سے انسان استخارہ کرتے ہیں لیکن اس کی دعا صحیح یاد نہیں ہوتی، اس کے الفاظ کو اچھی طرح ادا نہیں کر پاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یاد رکھیے کہ معنی یاد ہو یا نہ ہو، معنی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ الفاظ بالکل صحیح یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ استخارہ فرض، واجب، یہ حرام کاموں میں نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اور وہ یہ استخارہ کرے کہ میں حج کروں یا نہ کروں۔ ایک آدمی کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ یہ استخارہ کرے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ ایک آدمی کے لیے شادی کرنا ضروری ہو چکا ہے، اور وہ یہ استخارہ کرے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں، یہ استخارہ کر سکتا ہے کہ میں پرائیویٹ طور پر حج کے لیے جاؤں یا سرکاری طور پر حج کے لیے جاؤں۔ استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے، 2 جائز کام آپ کے سامنے موجود ہیں، مثلا 2 جگہ سے رشتے آ گئے، یا 2 کاروبار ہیں، یا کوئی گاڑی لینی ہے، اب اس میں استخارہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کس جگہ کرنا ہمارے لیے بہتر اور اچھا ہوگا، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور وہ نمبر وار آپ سنتے چلیے۔ نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے اور نیت کیجئے استخارے کی کہ میں 2 رکعت نماز نفل استخارے کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھیے، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کی صورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں پوری یاسین شریف پڑھیے، دوسری رکعت میں الحمد کی صورت پڑھیے، پھر پوری یاسین شریف پڑھیے۔ نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ یا خبیرو، خبیر خا با یا را، اللہ کا نام ہے ایک خبر رکھنے والے، خبر دینے والے، یا خبیرو، اس کو آپ 200 بار پڑھیے۔ اس کے بعد آپ ایک پین لیجئے، کوئی بھی ہو، کچا ہو پکا ہو جیسا بھی ہو، اس سے آپ اپنی ہتھیلی پر، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ داہنی ہتھیلی پر لکھ سکیں تو داہنی ہتھیلی پر لکھ لیجئے، یا حکیمو یا مجیدو، یا حکیمو، ہا
چھوٹا کاف یا میم حکیم یا مجید لکھ کر سو جائیے. تو انشاءاللہ جو بھی جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خواب میں وہ آپ کو دکھلا دیں گے کہ کس کام میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے. یہ استخارہ کرنے کا پہلا طریقہ ہے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ خواب میں آپ کو نظر آ جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے خواب آپ کو نظر نہ آئے لیکن جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کا دل کسی ایک کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، آپ کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے، تو اسی کام کو کیجیے، اسی کام کو اختیار کیجیے. استخارے کرنے کا دوسرا طریقہ سنیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آپ استخارے کی نیت سے ادا کریں گے جیسے پہلے پڑھی ہے. یہ ان حضرات کے لیے آسان ہے جن کے سورہ یاسین شریف یاد نہیں تھی کہ پہلے استخارے میں سورہ یاسین پڑھنی پڑتی تھی. اس میں آپ کو کوئی بھی 2 سورت جو آپ کے یاد ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی الحمد کی صورت کے بعد میں کوئی بھی صورت آپ کے یاد ہے اس کو پڑھ لیجیے. جب 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 بار پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 بار، اور اس کے بعد میں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل 327 بار، 327 ٹائمز، اور اس کے بعد میں سو جائیے. انشاءاللہ غیب سے معلومات حاصل ہو جائے گی، یہ تو خواب میں دکھ جائے گا یا کوئی آواز وغیرہ آ جائے گی. تو یہ 2 طریقے ہیں استخارے کے. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں ساری بھلائی اور خیر نصیب فرمائے. اس کے علاوہ بھی 5-6 طریقے اور بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم بتائیں اور ضرورت ہے کسی حضرات کو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اس طرح کے کمنٹ ملتے ہیں تو انشاءاللہ میں دوسرے استخارے کے طریقے جو اس سے بھی کچھ آسان ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.